بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ہم سفر ساتھیوں، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر آپ اپنے روحانی مسائل اور جسمانی مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں اگر کسی قسم کی کوئی مسائل ہوں، کچھ پوچھنا ہو، کچھ اجازت لینا ہو، تو آپ الحمدللہ ہمارے خانوادے سے، ہمارے سلسلے سے اس کی اجازت لے سکتے ہیں۔ اور یقیناً جب بھی ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے تو ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا موضوع لے کر آتے ہیں جو اس مہینے کے مناسبت سے ہوتا ہے، جس مہینے کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں یا جو مہینہ ابھی چل رہا ہوتا ہے، کہ جیسے سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور سفر کا مہینہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ تو آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے کہ جن میرے مریدوں نے یا جن لوگوں نے سورہ مزمل کے ختم شریف پڑھا ہے یا جن کے گھروں میں سورہ مزمل شریف کے ختم شریف پڑھا جا رہا ہے یا پڑھا جا چکا ہے یا پڑھا جائے گا اس ماہ سفر میں، اس کی ان کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوں گی اور اس کے کیا کیا کمالات ہیں اور کن کن مقاصد کے لیے ہم اپنے گھر کے اندر سورہ مزمل شریف کا ختم پڑھا سکتے ہیں، اور سورہ مزمل کے ختم شریف جو ہم کرتے ہیں اس میں کیا راز ہے ایسا کہ جو آسمانوں میں بہت جلدی ہی ہماری عرضی سن لی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ختم شریف کیا ہے، اس کو بزرگان دین نے کیا فرمایا ہے کہ جس مقصد کے لیے ختم شریف پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں کے ساتھ ساتھ جس نیت سے، جس کام سے یہ ختم شریف پڑھی جاتی ہے وہ فل فور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم نے مہینہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور جس مقصد کے لیے ختم شریف کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس ہی مہینے سے، یعنی کہ جب ہماری ختم شریف کی ہم نیت کرتے ہیں، ہمارے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ختم شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ملائکہ کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ سورہ مزمل جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ ملائکہ آتے ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو حدیث کی تفصیل یہ ہوتا ہے کہ ہم سورہ مزمل کو اتنی تعداد میں پڑھیں جتنی تعداد کا پڑھنے کا حکم ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا۔ یعنی کہ ختم شریف کی اگر بات کی جائے تو سورہ مزمل کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص 360 مرتبہ کی تعداد 3 دن میں سورہ مزمل شریف پڑھ لیتا ہے، یا اس کے گھر والے بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں یا دوست احباب کو بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، جب 3 دن میں مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو ختم شریف کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب تیسرا دن ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے 3 دن اگر اس کو منتخب کرنا ہے تو 120 اور 120 کی تعداد ہوگی، یعنی کہ یہ تعداد کی کیلکولیشن کریں گے تو 360 کی تعداد بنے گی۔ اب جب آخری دن ہوگا نا تو آخری دن میں ختم شریف یا تو ہم نے دے لی ہوگی، یا اگر جن لوگوں نے یہ عمل نہیں کیا تو وہ یہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ جس دن آپ کی 360 کی تعداد مکمل ہو جائے اس دن کر لیں، یا اس دن نہیں کی ہو آپ نے، ایک دفعہ تو ورد میں آپ کے ہوگی، یا پھر آپ کسی بھی دن اس کو کر سکتے ہیں۔ سب سے افضل اور بہتر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 3 دن ختم شریف مکمل کرنے کے بعد یہ ختم دے دی۔ اچھا،
ختم شریف سے فائدہ دینے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس صاحب سلسلہ بزرگوں کی جو اجازت ہوتی ہے نا ان کا فیض جاری ہو جاتا ہے، اور ان صاحب سلسلہ جو بزرگ جو آپ کو اجازت دیتے ہیں، جیسے آپ کو آپ کے استاد نے اجازت دی، آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے اجازت دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس اجازت پہ اس چیز کو پورا مکمل تو کر لیا، اب ختم شریف جب آپ دیں گے نا تو جس نے آپ کو اجازت دی ہے نا، اور جو صاحب سلسلہ ہے جس نے آپ کو اجازت دی ہے، اس کے بزرگوں کی برکتیں، اور جو صاحب دعوات بزرگ گزرے نا ان کا فیضان آپ پہ جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے اگر اس کے محبوب کے وسیلے سے مانگا جائے، اس کے محبوب دوستوں سے مانگا جائے، دوستوں کے وسیلے سے مانگا جائے تو یقیناً وہ چیز قابل قبول ہوتی ہے۔ ختم کا شریف طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سورہ مزمل شریف کو ختم کر لیں تو آپ ایک پانی کا گلاس رکھیں اور ایک دودھ کا گلاس رکھیں، اور میٹھا اگر آپ خود بنانا چاہیں گھر پہ آپ خود بنا لیں، اگر خود نہیں بنا سکتے تو بازار سے میٹھا منگوا لیں، میٹھا کچھ بھی منگوا لیں، لائک جلیبی منگوا لیں، کوئی گلاب جامن یا کوئی میٹھا یا کوئی سویٹ ڈش گھر پہ بنا لیں، کھیر بنا لیں، زردہ بنا لیں، ٹھیک ہے، اور پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے چاروں کل پڑھنا ہے۔ اگر فاتحہ دینا نہیں آتی، سالو ثواب کرنا نہیں آتا تو آپ صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور چاروں کل پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ختم شریف دلوائی ہے نا، آپ پھر اسی کی نیت سے آپ تمام کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اس کا ثواب جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے حساب سے مجھے عطا کیا ہے، میں اس کا اصال جو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو کرتا ہوں، اور آپ کے بعد پھر یہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام کی ارواحوں کو درجہ بر درجہ میں پیش کرتا ہوں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب کی روحوں کو میں اصال کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ آپ کے آباء و اجداد کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، آپ کے آل اولاد کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، ازواج مطہرات کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، چاروں خلفائے راشدین کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، تمام اصحابی رسول کی تمام صحابی رسول کی ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرتا ہوں، عشرہ مبشرہ صحابی رسول کی ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرتا ہوں۔ پھر یہ کہے کہ خیر التابعین تبع تابعین کے ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ کہے کہ اس کا ثواب آپ کے توسط سے بالخصوص قطب ربانی محبوب سبحانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ کے توسل سے اس کا ثواب جو ہمارے سلاسل کے سورہ مزمل کے صاحب دعوات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد گزریں وہ حضرت شیخ گزریں۔ اچھا، نظام الدین ایک تو دہلی شریف میں حضرت نظام الدین علیہ محبوب الہی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ نظام الدین یہ وہ بزرگ ہیں جو ہمارے خاندان ہے، جن سے خاندان سہروردی خاندان ہمارا چلا ہے، سہروردی سلسلہ ہمارا چلا ہے، ہمارا خانوادہ چلا ہے، کہ جو نجم الدین قلندر انڈیا کے شہر مالوہ ہے، نجم الدین قلندر، ان کے والد محترم حضرت شیخ نظام الدین غزنوی، حضرت شیخ نظام الدین غزنوی حضرت ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے سہروردی خاندان کے اندر سورہ مزمل کے جو سب سے بڑے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں نا وہ شیخ نظام الدین غزنوی گزرے ہیں، آپ کو بالخصوص آپ کا نام لے کے ان کو اصال کریں۔ اچھا، آپ کا نام اصال کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو آپ کو اجازتیں دی ہیں نا اس کی سند بھی مستقیم، سند بھی قائم ہے، اور سند کے ساتھ ساتھ ان کا فیض بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ خاندان قادریہ کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں دعائے سیفی کے بعد جس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا ہے نا وہ سورہ مزمل شریف ہے، یعنی کہ ایک خاندان قادریہ کی اجازت تو ہمیں ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سہروردیہ خاندان کے بھی صاحب دعوات بزرگ کی اجازت ہم تک پہنچی جو نظام الدین غزنوی سے پہنچی ہم تک۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سورہ مزمل کی جو سند ہے، سورہ مزمل
شریف کے ختم کی جو سند ہے اور اس کے اعمال، اس کی دعوتوں کی جو سند ہے نا، وہ مداریہ خاندان سے بھی ہم تک پہنچی ہیں اور قلندریہ خانوادے سے بھی پہنچی ہیں۔ ہمارے سلسلے کے جو بزرگ گزرے ہیں، حضرت نجم الدین قلندر، حضرت نجم الدین قلندر، اچھا آپ کو دو بزرگوں سے خلافت و اجازت تھی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے والد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، آپ باپ بیٹے تھے، آپ کو اپنے والد کے ہاتھ سے، والد صاحب سے خلافت و اجازت ہوئی تھی اور والد صاحب نے آپ کو سورہ مزمل شریف کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کی ان سے بیعت ارادت تھی نظام الدین غزنوی سے۔ اچھا اس کے بعد جب حضرت پیر خضر رومی، حضرت پیر خضر رومی جب آپ روم سے ہندوستان تشریف لے کر آئے، اچھا آپ کو پیر خضر رومی جو تھے نا، یہ بیسیکلی قلندر تھے۔ پہلے میں ان کے خاندان کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ پیر خضر رومی کے جو پیر و مرشد تھے وہ حضرت شیخ عبداللہ علمدار تھے، اور حضرت شیخ عبداللہ علمدار کے جو پیر و مرشد تھے وہ حضرت شیخ جمال الدین مجرد تھے، اور حضرت شیخ جمال الدین مجرد کو دو بزرگوں سے خلافت و اجازت تھی، حضرت بستامی سے تھی اور حضرت شیخ عبدالعزیز مکی سے تھی، اور حضرت شیخ عبدالعزیز مکی کو حضرت سید ابو سعید حبشی مبارک سے تھی، اور حضرت ابو سعید حبشی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت و اجازت تھی، جو اجازت سند آئی ہے ہمارے پاس۔ اور بلال حبشی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت و خلافت تھی، اجازت تھی آپ کو، اور مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ کو اس کی اجازت تھی۔ اچھا یہ تو سند ہمارے خاندان قلندریہ کی چلی آ رہی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت پیر خضر رومی کو حکم دیا کہ تم ہندوستان جاؤ، تمہارا حصہ ہندوستان میں موجود ہے۔ اچھا آپ کا یہ کمال تھا کہ جب پیر خضر رومی جب ہندوستان کے سفر کے لیے نکلے اور آپ جن بزرگ کی زیارت کو جاتے تھے، جن سے ملاقات کرتے تھے، آپ ان کا سب سلب کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ حضرت ہندوستان تشریف لائے اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے دربار میں، آپ کے خانقاہ میں آپ آئے، تو آپ کا سب کچھ سلب ہو گیا اور آپ نے کہا یہی میری منزل ہے۔ اور پھر قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کی تربیت کی، آپ کو خلافت و اجازت دی، اور آپ کو پھر ہندوستان میں رشد و ہدایت کے لیے آپ کو کہا کہ اب تم اپنا سلسلہ یہاں پہ جاری کرو، کہ تم سے ہمارے خاندان کا چشتی قلندری سلسلہ جاری ہوگا۔ یعنی کہ ہم لوگ چشتی قلندری بھی ہیں۔ چشتی قلندری ہم لوگ کس سے ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی سے، کیونکہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ چشتی تھے۔ جب آپ نے خلافت و اجازت پیر خضر رومی کو دی، اور پیر خضر رومی جو تھے نا، ان کا مشرب جو تھا نا وہ قلندری تھا، آپ کا جو مزاج قلندری تھا، آپ کا حلیہ قلندرانہ تھا، تو آپ سے بھی اجازت ہمارے پاس پہنچی قلندری خاندان کی، ہمارے حضرت شیخ نجم الدین قلندر کو۔ اچھا جب پیر خضر رومی جب اپنی تربیت مکمل کر کے ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں رہے، تو آپ حضرت نجم الدین قلندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر نجم الدین قلندر کو آپ نے خلافت و اجازت دی۔ اچھا پیر خضر رومی کے صرف یہ واحد خلیفہ تھے جو ہندوستان میں تھے۔ ایک اجازت ہمارے پاس چشتی قلندری خاندان کی سورہ مزمل شریف کی یہاں سے پہنچی ہے، اور پھر شیخ نجم الدین قلندر کو اپنے والد محترم سے بھی ہے جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں، اور ایک شیخ نجم الدین حضرت پیر خضر رومی سے بھی ہے، شیخ نجم الدین قلندر کو۔ یہ بتانے کا مقصد سند یہ ہے کہ یہ پوری ترتیب وار ہمارے بزرگوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ اچھا سورہ مزمل شریف کے اندر ایک راز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سورہ مزمل شریف کا نزول ہوا، جب سورہ مزمل نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد سورت تھی جو سبز خط سے لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ سبز نور سے لکھی ہوئی تھی یہ سورت، سورہ مزمل شریف۔
اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دعا کو لے کر روح زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ چاروں ملائکہ ایک ساتھ تھے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ پہلی دفعہ چاروں ملائکہ ایک ساتھ روح زمین پر اترے تھے، اور ایک ایسے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اترے تھے جو اس سے پہلے روح زمین پہ کبھی نہیں اترے تھے۔ اور آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی امت کو ایک تحفہ بھیجا ہے جو سورہ مزمل شریف ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر یہ کسی اور امت پہ اتر جاتی تو کوئی بھی عاصی نہ ہوتا، یعنی کہ کوئی بھی گناہ گار نہ ہوتا۔ یہ صورت ایسی زبردست صورت ہے۔ اب جو ہم نے ختم شریف پڑھی ہے، ہم نے ان بزرگوں کی اجازتوں سے ترتیب وار پڑھی ہے، ختم شریف پڑھی ہے ہم نے، اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ جب جنگ خیبر ہوئی تھی تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ نے سورہ مزمل پڑھ کر ہی فتح خیبر کا جو دروازہ تھا نا، اس کو اپنی 2 انگلیاں اس دروازے میں ڈال کر جب اکھاڑ کے پھینکا تھا تو 70 گز دور جا کے وہ دروازہ گرا تھا، اور جس دروازے کے بارے میں یہ تھا کہ 70 اونٹ 70 ہاتھی اس کے وزن سے وہ دروازہ کھلتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سورہ مزمل کی سب سے بڑی روحانیت اور اس کا باطنی فیض آپ ہی کے دربار سے اس کی اجازت ملتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص صاحب دعویٰ اس کا ہونا چاہتا ہے اور اس کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی اجازت کے لیے دربار اسدیت میں جانا پڑتا ہے، وہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے تو پھر انسان وہ اس کا عمل کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دربار غوثیت میں پہنچتا ہے، اس کے بعد مولا کائنات کے در پہنچتا ہے۔ یہ تھی سورہ مزمل کے اس ختم شریف کی برکتیں۔ سورہ مزمل شریف جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس ترتیب اور اس طریقے سے ہم نے ختم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میٹھا دودھ اور پانی وہ آپس میں ہی پی لیں اور اپنے گھر میں گھر والوں کو استعمال کرا دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جس نیت سے آپ نے پڑھی ہوگی، جس نیت سے آپ کام پڑھ رہے ہوں گے، جس نیت سے بھی آپ کر رہے ہوں گے، اس کے اندر آپ برکتیں دیکھیے گا سورہ مزمل شریف کی۔ یہ دن سورہ مزمل شریف کی برکت ہے، ختم شریف کی۔ اور جو لوگ قرض کے معاملات میں پریشان ہیں اور جن لوگوں کے کوئی رستہ نہیں بن رہا اور قرض دن بہ دن ان پہ چڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک خاص طریقہ میں اپنے خانوادے کا آپ کو تعلیم کرتا ہوں۔ آپ اس ترتیب اور اس طریقے سے صرف اور صرف 21 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایسے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، ایسے سبب بننا شروع ہو جائیں گے کہ قرض کی ادائیگی میں آپ کو وقت بھی مل جائے گا اور اس کو اتارنے کے لیے ایک بہترین رستہ بھی آپ کو دکھ جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ قرض اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہے نا تو وہ قرض بھی اتر جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے 2-2 کر کے۔ آپ نے پہلے نیت 2 رکعت نماز نفل کی پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یا مالک ملک یا ذوالجلال والاکرام 111 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ فلق پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھیں گے۔ اس کے بعد سلام پڑھ لیں گے، اور پھر جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔
جس کام کے لیے پڑھیں گے اس میں کامیابی ملیں گی. بالخصوص اگر قرض کی ادائیگی کے لیے کریں گے تو سب سے بہترین عمل ہے. اور جو میری بہن رشتوں کے لیے پریشان ہو وہ اس رشتے کے لیے یہ 11 دن 21 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں، لیکن گیپ نہ ہو کوئی. دیکھیں کیسے انشاءاللہ رستے بننے شروع ہوتے ہیں. اور جو کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، روزی رزق کے معاملات میں پریشان ہیں، جو جادوؤں کے معاملات میں پریشان ہیں، نظر بد کے معاملات میں پریشان ہیں، آپ اس مقصد کے لیے اس ترتیب سے جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے نا یہ طریقہ کار، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. سورہ مزمل کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ وہ کام جو بالکل ناممکن ہو، اگر آپ اس مقصد کے لیے اس کام کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسے کامیابی ملتی ہے. اچھا، سفر کے مہینے میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا را اپنے گھر کے اندر سورہ مزمل شریف کا ختم ضرور کروا لیں. چاہے 3 دن میں کروا لیں، 3 دن میں نہیں کروا سکتے 10 دن میں کروا لیں. ابھی 10 دن باقی ہیں. آپ خود 36 بار روزانہ پڑھیں گے تو 10 دن میں 360 بار ہو جائے گی مکمل سورہ مزمل شریف. اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ اپنے ورد میں رکھیں، آپ یقین جانیں پورے سال اس کے آپ عامل رہیں گے. جس مقصد کے لیے پڑھ کے کسی کے اوپر دم کر دیں گے نا تو اس کو آرام آ جائے گا. اور سورہ مزمل کی یہ برکت ہے کہ جس گھر کے اندر ختم شریف پڑھ لی جائے سورہ مزمل شریف کی 360 کی تعداد پڑھ لی جائے جیسے ماہ سفر کے مہینے کے اندر، اس گھر کے اندر یقین جانیے کہ اگر کوئی موذی امراض بھی ہو نا کسی قسم کا تو وہ بھی اس کے وجود کو چھوڑ دیتا ہے بغیر دوا کے، بغیر ٹریٹمنٹ کے. یہ سورہ مزمل کی برکتیں ہیں. یہ آپ چاہیں اس کو 3 دن میں 360 کر لیں، چاہیں 10 دن میں کر لیں. اب مہینہ تو گزر چکا ہے. اور پھر ایک دفعہ اپنے ورد میں رکھیں یا ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ سورہ مزمل پڑھ لیں. اور سورہ مزمل پڑھنے کا سب سے بہترین ٹائم جو ہے نا، سب سے بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے. سورہ مزمل تہجد کے وقت پڑھی جائے اور دن میں پڑھی جائے، زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ اگر تہجد کے وقت پڑھی جائے تو رب اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اور دن میں پڑھی جائے تو حجاب ہی حجاب ہے. کیونکہ حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے اور روح زمین پر دیکھ کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو اپنے رزق میں خیر و برکت کا مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت ڈال دوں. یہی وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اس وقت یہ کہہ کر اٹھاتے تھے کہ اے آل داؤد اٹھو، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر کوئی چیز تم اپنے رب سے طلب کرو وہ تمہیں نہ دی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ساعت ہے کہ تم اپنے رب سے جو مانگو گے تمہیں وہ ملے گا. کون سا وقت؟ تہجد کا وقت، یعنی کہ آخری پہر بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آخری پہر ہوتا ہے تو اس وقت ہی آپ کے اوپر نیند کا غلبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت شیطانی قوت ہے، طاغوتی قوت ہے، شیطان اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے کہ یہ بندے کو تھپی دے کے سلا دے. یہاں تک کہ آیا ہے کہ شیطان باقاعدہ طور پہ کان کے اندر پیشاب کر جاتا ہے. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو لوگ اگر جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت میں تو ان کو اتنے خیال اور اتنے وسوسے ہوتے ہیں، ان کو دوسرے کاموں کے اندر، دوسرے معاملات میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ بالکل اس چیز سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جاگ رہے ہیں، اگر چاہیں تو تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کو خرافات کے اندر لگا دیا جاتا ہے
ان کو ایسے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے کہ جو اس سے وہ بالکل اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اس وقت اس ٹائم ایک بار ہی سورہ مزمل شریف پڑھ لیں تو دیکھیں کیسی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دعائے ختم سورہ مزمل شریف کا ختم لازمی آپ لوگ کروا لیں، اور میری طرف سے تمام عام لوگوں کو، ایک تو وہ ہے جو ہمارے مریدین ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ختم شریف پڑھوانا چاہتے ہیں، میری طرف سے ان کو عام اجازت ہے، ہمارے سلسلے کی طرف سے عام اجازت ہے، ہمارے خانوادے کی طرف سے عام اجازت ہے ان کو کہ وہ ختم شریف کا